کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم دوستوں اور ساتھیوں، شمائل کے درس میں شامل ہونے والے بھائی اور بہنوں، شمائل میں ہم لوگ نبی علیہ السلام کا اسوہ لباس کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام لباس کیا پہنتے تھے، کیسے ہوتا تھا، اور کون سے لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے استعمال کیا، اسی کا تذکرہ، اسی کا باب شروع کیا تھا. تمہیدی طور پر لباس کے بارے میں کچھ باتیں 2 حلقے میں گزر چکی ہیں. آج سے نبی علیہ السلام امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنی کتاب میں جو نبی علیہ السلام کے لباس کے متعلق احادیث نقل کی ہیں، آج ان کی ابتدا کر رہے ہیں، ان کو شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا الفضل بن موسى وابو طبیلة وزید بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدیث کے راوی ہیں ام سلمہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص. نبی علیہ السلام کو سب سے محبوب لباس جو تھا وہ قمیص تھا. قمیص اوپر بدن کے اوپر والی حصے پر میں جو کپڑے استعمال ہوتے ہیں
آج بھی اور اس سے پہلے بھی جو ہوتے رہے وہ کئی قسم کے ہوتے تھے. ایک تو چادر اوڑھ لیتے تھے انسان، اور آج بھی اس وقت دنیا کے اندر بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ان کے ہاں دینداروں کا لباس یہی ہے کہ اوپر سے شال یا کوئی چادر ڈال دی جائے، سردی ہو یا گرمی وہ بنیان تک پہننا ان کے ہاں جائز نہیں ہوتا. دیکھے ہوں گے ایسے پورے ایسے، خود سادھو بھی ہوت کرتے ہیں، ہندو میں سادھو بھی وہ پورا کپڑا ڈال دیتے ہیں. ایک تو یہ تھا. اور بعض علاقوں میں آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ دونوں آگے پیچھے کا ایک دامن تو ہوتا ہے، کپڑا صرف یہ حصہ سل دیا جائے گا اور بیچ میں ایک گردن ڈالنے کا بنا دیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں ایسے بھی یہ پورا بازو کھلا ہوا، بس یہ اوپر سے ڈال لیتے ہیں. یہ ہر علاقے کے کلچر ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے قمیص. قمیص قمیص کس کو کہتے ہیں؟ قمیص ایسا لباس جس میں غریبہ بنا ہو، آستین ہو، اور اس کے بند کرنے کا ایک سلسلہ ہو. ایسا اس انداز سے اس کو سلا جائے کہ بدن پر ڈال دینا کافی ہے، اس کو سنبھالنے اور پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سمجھ میں؟ آج ایک مثال دیتے ہیں. آج عربوں میں دیکھیں ایک قمیص پہنی جاتی ہے، کندورا سمجھ لیں، اسی قمیص کو ذرا لمبا کر دیا گیا اور اس کے اوپر ایک بش پہنتے ہیں، جبہ. کبھی قمیص کو پکڑ کے چلنے کی سنبھالنے کی ضرورت نہیں، سیدھا کرنے کی، لیکن وہ جبہ جو ہوتا ہے بش چنے پکڑنا پڑتا ہے، بار بار اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. ہوا لگے تو اس کو اس طرح سے پکڑتا کہ ہوا نہ جائے. دیکھیں اوپر پہنا جا رہا ہے لیکن قمیص اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر اس کو ہاتھ سے سنبھالے تو اڑ جائے گا، گر جائے گا. اور قمیص جو ہے کتنا بھی ہوا چلے، کتنا بھی طوفان چلے، یہ آپ کے بدن سے قمیص کبھی الگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ نہ نکالیں. یہ دیکھ، اس کو کہا جاتا ہے قمیص. آستین ہو، دامن ہو اور گریباں ہو، اس کو جیب کہتے ہیں. ہم لوگ پاکٹ کو جیب کہتے ہیں نا، عربی بھی جیب اس کو کہتے ہیں. گریباں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قمیص. اور یہ جو ہے تقریباً اس میں قمیص، کرتا، کندورا سب آ جائے گا. اب دیکھیں اسی کندورے کو ذرا سا چھوٹا کر دیں، کاٹ دیں تو بالکل اوپر سے نیچے تک تقریباً قمیص کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سب سے محبوب لباس کیا تھا؟ قمیص. اب اتنا یاد رکھیے گا، قمیص کی جو میں نے تعریف کی تو اب اس طرح سے نہ سمجھے کہ ہاں ہم نے شلوار قمیص سنایا تو ہمارا قمیص جو ہے سیم ٹو سیم اللہ رسول کے قمیص کی طرح ہو. اس لیے میں نے کئی مثالیں دی. اسی قمیص کو اس اور ڈیزائن میں بنا کر کے اس کو ایک کیا بنا دیا گیا، اس کو کرتا دے دیا گیا، کہیں شرٹ دے دیا گیا اور کہیں قمیص کہا گیا، لیکن سب تقریباً ایک. عربی میں سب کا نام ایک ہے، قمیص. یہی قمیص قوم، علاقے اور شہر کے بدلنے سے ان کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. آپ دیکھیں کچھ علاقے میں قمیص ہوگا
تو کم سے کم گھٹنے تک ہونا چاہیے، اور کچھ علاقے میں ایسے ہے بس یعنی کمر کے نیچے تک آ جائے بس، لیکن قمیص رہتا ہے. تو یہ قمیص کا مطلب نبی علیہ السلام قمیص بہت پسند تھا. کیوں پسند تھا؟ کیوں پسند تھا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بیان کی گئی کہ قمیص میں آدمی کو بڑا سکون اور اطمینان ہے، بڑا تحفظ ہے سردی سے، گرمی سے، ہوا سے، بدن کے ڈھکنے سے. آپ قمیص پہلے گرچہ قمیص تھوڑا چھوٹا ہو، گھٹنے تک نہ ہو، کمر کے نیچے تک ہو، آپ ذرا دیکھیں آپ کا بدن ہوا میں، طوفان میں، یہ سارے حصے سردی میں گرمی میں آپ بٹن لگا لیں یا آستین والا ہے تو دیکھیں آپ کا محفوظ ہے. لیکن قمیص کے علاوہ آپ نے کوئی اور تو کہیں ہوائی اڑ گیا، کھڑے ہوئے وہ کھل گیا، تو اس میں آدمی کو ایک تو سنبھالنا پڑتا ہے، اور نمبر 2 ہوا سے، گرمی سے، سردی سے انسان محفوظ نہیں رہتا جب تک اس کو اس طرح سے پکڑ کے بند نہ کر لے. تو تشویش کسی قسم کی باقی نہیں رہتی. سکون کا، اطمینان کا جو لباس ہے قمیص ہے، جب تک آپ نہیں نکالیں گے وہ نکلتا نہیں، اس کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں. بٹن بند ہے، آستین ہے، دامن ہے، چولی ہے، سب کچھ ہے. تو اس کے اندر بڑی آسانیاں، بڑی سہولتیں تھیں. اسی لیے نبی علیہ السلام قمیص کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے رہے. ایک حدیث. دوسری حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة قالت كان حب الثياب الى الله القميص. یہ حدیث بھی تقریباً امام ترمذی کے کچھ استاد بدلے ہیں، ورنہ تقریباً حدیث کا معنی، مطلب سب وہی ہے، بالکل برابر ہے کہ کان حب الثياب یلبسہ القمیص. نبی علیہ السلام سب سے محبوب لباس جو اپنا پہنتے تھے وہ کیا تھا؟ قمیص جو آپ پہنتے تھے. امام ترمذی کہتے ہیں ہاکذا قال زیاد بن ایوب فی حدیثہ عن عبداللہ بن بریدہ عن امہ عن ام سلمہ. کسے؟ اچھا ہاں، حدیث وہی ہے، تھوڑا راوی کے اختلاف ہے. پھر امام ترمذی کہتے ہیں تیسری روایت کس باب کی؟ حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی قال حدثنا ابو طمیلۃ عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن امه عن ام سلمہ. تیسری سند، متن ایک ہی ہے، متن ایک ہے، سند میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلی جتنی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، ہر ایک میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن بریدہ. پہلی حدیث دیکھیں، پہلی حدیث اور دوسری حدیث عبداللہ بن بریدہ عن ام سلمہ. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حدیث کو روایت کرنے والے
عبداللہ بن بریدہ ہیں. لیکن تیسری سند جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں وہاں سند میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اب اختلاف دیکھیں. قال حدثنا، امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا یزید بن ایوب البغدادی، قال حدثنا ابو تمیلہ. دیکھیں ابو تمیلہ ہے نا، ابو تمیلہ تھا. عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبداللہ بن بریدہ عن امہ عن ام سلمہ. یعنی یہاں عبداللہ بن بریدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نہیں کرتے بلکہ اپنی ماں سے روایت کر. عن امہ ہی، عبداللہ بن بریدہ اپنی ماں سے ان کی ماں روایت کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کچھ فرق ہوا؟ اللہ کے رسول ام سلمہ سے روایت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ان میں اختلاف ہے. کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے عبداللہ بن بریدہ ہیں. یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عبداللہ بن بریدہ ہیں. لیکن ابو تمیلہ کی جو روایت ہے اس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عبداللہ بن بریدہ نہیں ہے بلکہ بریدہ کی ماں ہے عن امہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ پچھلے سندیں دیکھو، حدیث نمبر 54 سے دیکھو. عن عبداللہ بن بریدہ عن ام سلمہ. 55 دیکھو، عن عبداللہ بن بریدہ عن ام سلمہ. اب 56 دیکھو، عن عبداللہ بن بریدہ عن امہ عن ام سلمہ. فرق ہو گیا نا؟ یعنی اب اس کو کہتے ہیں روایت میں اضطراب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اضطراب. یعنی مختلف انداز سے حدیث روایت کی گئی. پورا سمجھ میں آ گیا؟ اب اس میں زیادہ صحیح کیا ہے؟ زیادہ صحیح کیا ہے؟ قال هكذا قال زیاد بن ایوب فی حدیثہ عن عبداللہ بن بریدہ عن امہ عن ام سلمہ. ٹھیک ہے نا؟ امام ترمذی کہتے ہیں وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي طُمَيْلَةَ مِثْلَ رَوَایَتِ زِیاد بن ایوب. ہاں، زیاد بن ایوب کی جو حدیث ہے یعنی 56 میں امام ترمذی کو استاد کون ہے؟ زیاد بن ایوب. انہیں کی سند میں جو آیا ہے امام ترمذی کہتے زیاد بن ایوب کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے عن عبداللہ بن بریدہ عن امہ عن ام سلمہ. ہاکذا روا غیر واحد عن ابی تمیلہ. ابو تمیلہ سے بھی ایسے بہت سارے روایت کیا. مصر روایت زیادہ وابو تمیلہ یزید فی الحدیث، حدیث میں زیادہ اضافہ کر دیتے. کیا؟ ان امہ ہی. کہتے ہیں وَهُوَ أَصَحُّ. امام ترمذی کہتے ہیں صحیح، زیادہ ثقہ اور کثیر تعداد میں راویوں نے ان امہ ان ام سلمہ روایت کیا ہے، اور بعض لوگوں نے عبداللہ بن بریدہ ان ام سلمہ. یعنی پہلی سندیں جو ہیں ان میں ایک واسطہ کم ہو جاتا ہے. اللہ رسول تک پہنچنے میں ایک واسطہ کم، یہاں ایک واسطہ
زیادہ ہو گیا. اس اختلاف کا یہ اختلاف جو ہوا اس میں کہتے ہیں کہ امام ترمذی کہتے ہیں ان امہ والی روایت زیادہ صحیح ہے. چلو متن تو سیم وہی ہے. اب 57 نمبر کی حدیث. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن شهر بن حوشب شهر بن حوشب. یہ ضعیف راوی سمجھے جاتے ہیں. یہ حوشب جو ہے وہ ضعیف راوی سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان اسماء بنت یزید. اسماء بنت یہاں حدیث کی راوی کون ہے؟ صحابی میں صحابیہ ہیں. اوپر ام سلمہ تھی اور یہاں بھی صحابی, لیکن اسماء بنت یزید بن السکن کہتے ہیں کان قم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ. یہاں نبی علیہ السلام کے ابھی اوپر تو صرف قمیص کا بیان تھا کہ آپ قمیص پہنتے تھے, زیادہ پسند تھے. اب قمیص ہوتا کیسے تھا؟ اس حدیث سے امام ترمذی بتانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو قمیص تھا آستین والا تھا, اور آپ کی آستین جو ہوتی تھی ہاف آستین نہیں, الر رسغ. یہ دیکھیں یہ ہاتھ جو ہوتا ہے اس کو کف کہتے ہیں, اس کو ید کہتے ہیں. تو دونوں کا جوڑ جس کو ہم لوگ ہتھیلی کیا کہتے ہیں اس کو کلائی, اس کلائی کو رسغ بولتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی قمیص کی جو آستین ہوتی تھی وہ رسغ تھا. دیکھیں میں نے کہا جیسے ہاف نہیں ہوتی تھی. اب یہاں دو چیزیں یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ شہر بن حوشب راوی کیا ہے, وہ ضعیف ہے. ضعیف ہے نا, لیکن ان کے ضعف سے کچھ فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ ابو شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اخلاق النبی نامی کتاب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس قسم کی ایک حدیث نقل کی کہ کان قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رسغہ, کہ نبی علیہ السلام کے قمیص کا جو آستین تھا, قمیص کی جو آستین ہوتی تھی وہ کلائی تک ہوتی تھی. ٹھیک ہے. قمیص آپ کا جو قمیص ہوتا تھا اس کی آستین کہاں تک ہوتی تھی؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فل آستین. فل کہتے ہیں نا, لیکن فل آستین آگے تک آپ کی یہ کلائی تک ہوتی تھی. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی آستین کلائی کے نیچے ہوتی تھی, یعنی اور بڑی ہوتی تھی, اور بڑی تھی. یہ اختلاف تھوڑا سا ہے. تو اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ آپ ایک شکل تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آستین والا پہنتے تھے. آستین کبھی بعض قمیص کا آستین کلائی تک, بات کی تھوڑی سی بڑی, جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں. دیکھو جتنے لوگ کپڑا پہنتے ہیں, ایک کپڑا پہنے تو یہاں تک چلے جاتے ہیں, دوسرا پہنے تو یہیں تک, کبھی تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتا, لیکن سب جلتا ہے. تو ایسے ہی اختلاف حال کیا کہیں گے, ہاں کبھی یعنی کبھی
وہ بھی جائے تھے، یہ بھی جائے تھے. ہو سکتا ہے کسی کوئی آستین ذرا لمبی کوئی چھوٹی رہی ہو. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، آج تجربہ کریں کہ کپڑوں کا فرق ہوتا ہے. کپڑوں کا، کپڑا دھل کر کے استری کر کے آپ پہنے تو آستین لمبی رہتی ہے، اور 2 دن کے بعد پانی وغیرہ لگتا ہے تو آستین سکڑتے سکڑتے کہاں چلی جاتی ہے؟ اوپر تک. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کاٹن کے کپڑے میں ابا کے تنگ ہو جاتی، وہ کاٹا نہیں کپڑا زیادہ ہوتا تھا، جسے ہم تو پہنتے نہیں تھے. تو یہ اختلاف احوال. کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام جب پہنے ہیں تو لٹکی ہوئی ہے کڑائی کے نیچے، اور وہی کپڑا 2-4 گھنٹے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد اس سکڑتے ہوئے تھوڑی سی اوپر تک چلے تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے. یہی سے ہے کہ حتی الامکان قمیص جب ہم پہنے آنے میں جانے میں زینت کے لیے تو آستین فل ہونی چاہیے. آستین چونکہ اللہ کے رسول کو یہی زیادہ پسند ہے، پورا بدن ڈھپا ہے. چلو اگلی حدیث. قال حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر بن حرب عن قروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال در قميصه مطلق فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. یہ حدیث اس سے پہلے تقریباً گزر چکی ہے. یہاں حدیث کے راوی ہیں معاویہ بن قرہ عن ابی ہے. معاویہ بن قرہ عن ابی ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ آیا نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے. قبیلے کے جس قبیلے سے رہنے والے تھے مزینہ، قبیلے مزینہ سے ہم لوگ مدینہ طیبہ آئے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، اور پورے وفد کی شکل میں آئے. ہم لوگ اچھی خاصی جماعت تھی، ہم سب لوگ مل کر کے آپ سے ملنے کے لیے آئے. مدینے میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے. ہم اپنے والد کے ساتھ تھے. کہتے ہیں کہ وفد کے اندر جب میں پہنچا اور تو دیکھا تو نبی علیہ السلام کا بٹن کھلا ہوا تھا. بٹن کو عربی کیا کہتے ہیں؟ زرار، زال اور را. آپ کے بٹن، سینے والے بٹن کھلے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں چکر لگا رہا تھا، اور میں نے سنا تھا کہ نبی علیہ السلام کے مہر نبوت ہے، یہاں مہر نبوت. کہتے ہیں میں گیا اور آپ کا جیب کھلا ہوا تھا. جیب سبرات میں نے کہا یہ گلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گلا. جیب کے معنی آتے ہیں یہ پھٹا ہوا، کٹا ہوا. تو یہ سر ڈالنے کے لیے، نکالنے کے لیے، پہننے کے لیے کیا ہے یہ؟ دیکھیں پورا قمیص ایک طرح، اور قمیص پہننے کے لیے اتنا کٹا ہوا، اس لیے تو کیا کہتے ہیں جیب.
کہتے ہیں کہ فادخلت یدی، تو میں نے کیا کیا، اپنا ہاتھ فوراً میں نے آپ کی گریبہ سے ڈال دیا اندر، فمسست الخاتم، اور مہر نبوت کو میں نے چھو لیا۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی مہر نبوت کے باب میں گزر چکی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ہم نے چھو لیا، اور پھر ان کے حدیث میں آیا کہ پھر زندگی بھر، کہتے ہیں زندگی بھر انہوں نے کبھی بٹن بند نہیں کیا۔ یہ حب رسول کی ایک علامت، زندگی بھر بٹن بند نہیں کیا، سردی ہو یا گرمی بٹن کھلا رہتا تھا۔ لوگ ان سے کہتے ذرا بٹن بند کر لو، کہا کہ نہیں، جب میں نے نبی علیہ السلام کا پہلی مرتبہ دیدار کیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بٹن بند کروں۔ سردی گرمی میں یہ باقی رکھتے تھے۔ حدیث تو اپنی جگہ بالکل واضح ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کیا ثابت ہوا، قمیص پہنتے تھے بٹن والا ہوتا تھا۔ ہم لوگ جو بٹن لگاتے ہیں اس میں کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں، بٹن والا۔ اور تقریباً آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ شوٹر وغیرہ کچھ ایسے کپڑے نکلتے ہیں جو بغیر بٹن کا ہوتا ہے، لیکن قمیص، کندورا، شرٹ جو بھی ہوتا ہے تقریباً یہ سب الحمدللہ بٹن کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ چلیں، اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ آتا ہے، کیا بٹن کھولنا بھی سنت ہے؟ حضرت قرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ساری زندگی بٹن بند نہیں کیا، کیوں؟ اللہ رسول کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک ہے عادہ اور ایک ہے عبادہ۔ عادہ یعنی کسی چیز کی عادت بن جانا، عادی ہو جانا ضرورت کے تحت، اس میں نبی علیہ السلام کی اتباع ضروری نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کی عادت ہے قضاء حاجت، کچھ لوگ ایسے ہوتے بالکل ٹائم فکس رہتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام جس وقت قضاء حاجت کیے اسی وقت قضاء حاجت کرنا اللہ رسول کے اتباع میں یہ اتباع والی چیز نہیں ہے، یہ وقت اور حاجت کی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کھانے پینے میں اگر اوقات کے آگے پیچھے تھے، ایک عادت ہے، ہر علاقہ کا دستور ہوتا ہے، کوئی ضرور نہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی اس عادت کو اپنائیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت میں سرشار ہو کر کے نبی علیہ السلام کی بسا اوقات وہ چیزیں بھی اپنا لیتے تھے، لیکن وہ کوئی سنت نہیں ہوگی۔ مثلا بڑی مشہور ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے مدینے کی طرف یا مدینے سے مکے کی طرف جاتے، تو جب نبی علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ ابن عمر سفر کیے تھے تو نبی علیہ السلام جہاں بھی استنجا کرنے کے لیے رکے، بیٹھے یا استنجا کیے، اس ضرورت کی چیز تھی آدمی کو جب بھی استنجا لگ جائے وہ کیا استنجا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام
کا یہ عمل کوئی تشریعی نہیں تھا، یہ عادی تھا. چلتے ہوئے آپ کو ضرور پڑی، آپ کنارے ہو کے استنجا کر لیے. عمر فاروق عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو جب بھی مکہ اور مدینہ جاتے تو اس بیچ میں جب وہ نظر آتی تو وہاں بیٹھ جاتے تھوڑی دیر. اگر استنجا ہے تو استنجا کرتے، نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جاتے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا کہ اللہ پھر بیٹھے تھے تو میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ نبی کی اس عمل پر ہمارا عمل ہو جائے. لیکن با اتفاق علماء، محدثین، مجتہدین، کسی نے اس کو سنت قرار نہیں دیا. ایسے ہی دوسری مثال یہ ہے، آخر نبی علیہ السلام بٹن تو بارہا کھولتے رہے ہوں گے، اس کا کھولنا کوئی تشریعی تو نہیں تھا، یہ عادت پر. تبھی آپ حضرات جانتے ہیں گرمی کا موسم ہوتا ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی بٹن کھول دیتا ہے. ہم اور آپ بھی کھول دیتے ہیں. کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے، آپ نے اندر کوئی کپڑا پہنا ہو، گیلا ہے، بٹن کھول دیتے ہیں تاکہ وہ سوکھ جائے. کبھی انسان بٹن بند کرنا بھول جاتا ہے، آدمی چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کا آتا، دیکھتا تو بٹن بند کرنا ہی بھول گیا تھا. تو نبی علیہ السلام کا اگر بٹن کھلا رہ گیا تھا یا آپ نے کھول رکھا تھا تو یہ پتہ نہیں کہ آپ نے ہوا کے لیے یا آپ نے خیال نہیں کیا کیوں کھلا رہ گیا تھا. اس کا تعلق کوئی شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق آدمی کے ذات عادت سے ہے. تشریعی عمل نہیں تھا، یہ فطری عمل تھا. اسی لیے کسی ابو بکر عمر سے لے کر کے سوائے قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے یہ عمل نہیں اپنایا. حالانکہ جب معاویہ بقرہ ان ابیہ جب وہاں اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تھے تو بہت سارے صحابہ کرام ان سے پہلے بھی تو بیٹھے تھے، لیکن کسی نے عمل نہیں اپنایا. چلو ففٹی 59 حدیث امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا محمد بن الفضل، محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به وصلى بهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. امام ترمذی کہتے ہیں ہم کو حدیث بیان کیا عبد بن حمید نے. عبد بن حمید کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن الفضل نے. محمد ابن الفضل کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا حماد ابن سلمہ نے. وہ روایت کرتے حبیب بن شہید سے، اور حبیب روایت کرتے حسن بصری عن الحسن بصری یعنی امام حسن بصری سے، اور وہ روایت کرتے انس بن مالک سے. کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج، نبی علیہ السلام نکلے وہو یتکئ علی اسامہ بن زید، اور آپ اسامہ ابن زید پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. علیہ ثوب قطری، اور نبی علیہ السلام پر ایک قطری لباس تھا. قد توشح بہ، جو آپ نے لپیٹ رکھا تھا. فصلی بہم، اور آپ نے آ کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو امامت کرائی. یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق مرض الموت سے ہے، مرض الموت سے. اس سے پہلے جو آپ کے لباس کے بارے میں آیا تین چیزیں ہو گئیں. نمبر 1
آپ کو قمیص بہت ہی زیادہ پسند تھا، ٹھیک ہے نا. نمبر 2، آپ کی آستین کلائی تک ہوتی تھی یا کبھی کبھار اس سے لمبی. 2 گئے نا. نمبر 3، آپ بٹن والا پہنتے تھے. قمیص جو تھا، قمیص میں بٹن لگے ہوئے تھے. یہ 3 چیزیں آئی آپ کے لباس کے متعلق جو آپ استعمال کرتے. چوتھی چیز اس حدیث کے اندر ہے، اس حدیث کا تعلق آپ کے وفات سے ہے، مرض الموت سے ہے. نماز کا وقت تھا، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، نبی علیہ السلام بیمار تھے، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام باہر نکلے تو ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نکلے، لیکن اسامہ ابن زید کے کندھے پر ہاتھ 10 مبارک ٹیک لگا کر کے. بیمار تھے نا، کسی جیسے بیمار کوئی چلنے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ آپ پر ٹیکا لگا لیتا ہے. تو کافی کمزوری آ گئی تھی. نبی علیہ السلام ان اسامہ کے کندھے پر اپنا 10 مبارک رکھ کر کے چلے. میں نے دیکھا کہ جب آپ آ رہے ہیں تو ایک چادر، کتری چادر آپ نے لپیٹ رکھے تھے. کتری ایک یمنی چادر ہوتی تھی بڑی مشہور، جیسے ہمارے آپ یہاں کا کیا کہتے ہیں، کشمیری شال. یہ بر صغیر میں بہت سارے کپڑے ایسے ہیں جو یعنی شال وغیرہ ان کا نام ہے. خود ہندوستان کے اندر مثلا کشمیری شال، ٹھیک ہے نا، شولہ پوری چادر، بھاگل پوری چادر، یعنی یہ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں سے مشہور. ایسے ہی ایک کتری چادر تھی یمن کی بنی ہوئی. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے، ہم نے دیکھا کہ آپ اس کو اوڑھ رکھے ہیں، اور پھر آ کر کے آپ نے امامت کروائی. اس حدیث کو نقل کرنے کا کیا مقصد ہے امام ترمذی کا، کہ نبی علیہ السلام ضرورت کے وقت شال بھی استعمال کرتے تھے. آج بر صغیر کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ شال صرف سردی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ فیشن کے طور پر استعمال ہوتے. جانتے کو نہیں جانتے، یہ فیشن ہے. سال کے 12 مہینے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، شال. اور خاص طور سے کچھ یو پی کے علاقے ہیں، یعنی وہاں عید، بقرعید، شادی جو تقریب ہوتی ہے نا، وہاں شال، لیکن بہت بڑی والی نہیں، وہ ایک شال ہوتی ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں فارسی کے طور پر. آپ دیکھیں گے علاقے غیر میں پٹھان لوگ جو ہیں وہ بھی بہت کثرت سے شال استعمال کرتے ہیں. تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں شال بطور زینت کے استعمال ہوتی ہے، اور اکثر علاقے ہیں سردی کے موقع میں سردی سے بچنے کے لیے. کچھ بھی ہو، اس حدیث سے پتا چلا کہ شال کا استعمال کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ شال پہن کر کے نکلے اور اسی شال ہی پہنے ہوئی آپ نے امامت کروا دی. ٹھیک ہے نا، حدیث سن لیا. اب ذرا ایک بڑا عبرتناک واقعہ سنیں محدثین کا، اور محدثین کے شوق اور جذبے کا منظر دیکھیں. عبد بن حمید کہتے ہیں، اوپر ہے نا، کہتے ہیں
وقال عبد بن حمید قال محمد بن فضل، اس حدیث سند گزری نا، سالنی یحییٰ ابن معین عن هذا الحدیث، یحییٰ ابن معین نے ہم سے یہ حدیث پوچھی. ذرا یہ حدیث تم نے سنا ہے. یحییٰ ابن معین نے کس سے پوچھا؟ محمد ابن الفضل سے، یعنی محمد ابن الفضل استاد ہوئے، یحییٰ ابن معین ان کے شاگرد ہوئے. یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ سألنی، محمد ابن الفضل کہتے ہم سے پوچھا، سوال کیا اس حدیث کے بارے میں، اول ما جلس الیہ، جیسے ہمارے پاس وہ بیٹھے، یعنی یہ درس دے رہے تھے کون؟ محمد ابن الفضل. حدیث املا کرا رہے تھے. حدیث املا کرانے کا دو طریقہ ہوتا تھا. ایک تو زبانی استاد پڑھتا، یاد ہے، اور لکھنے والے وہ لکھ رہے ہیں. پھر لکھنے والے استاد کو پیش کرتے، میں نے جو لکھا صحیح ہے کہ کہیں چھوٹ گیا، استاد اس کی تصدیق کرتا تو وہ صحیفہ معتبر سمجھا جاتا. ایک شکل تو یہ تھی. اور دوسری شکل یہ تھی کہ استاد اپنا صحیفہ لے کر کے بیٹھتا اور اس میں دیکھ دیکھ کر کے پڑھتا جاتا. محمد ابن الفضل کہتے ہیں جب ہماری مجلس میں بیٹھے امام یحییٰ ابن معین جب بیٹھے تو انہوں نے اس حدیث کے بارے میں بیٹھتے ہی پوچھا، یہ حدیث ہم کو سناؤ. کہا کہ ٹھیک ہے سناتا ہوں. کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ محمد ابن الفضل کہتے ہیں کہ حدیث ہم کو سناؤ. محمد بن فضل کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے بیان کرنا لگا. میں نے کہا کہ ہاں نوٹ کرو. یحییٰ ابن معین کو محمد ابن الفضل نے کہا کہ نوٹ کیجئے. نوٹ تو کرنے لگے، لکھنے لگے، لیکن حضرت یحییٰ ابن معین نے کہا لو کان من کتابے کا، کاش کی زبانی نہیں بلکہ اپنی کتاب سے پڑھ کے املا کراتے. نہیں سمجھایا. پہلے کیسے پڑھا رہے تھے وہ؟ زبانی، اور نوٹ بھی کر رہے تھے کون؟ یحییٰ ابن معین. لیکن یحییٰ ابن معین نے کہا استاد لو کان من کتابک، کاش کی آپ کی کتاب آپ کے پاس ہوتی اور اپنی کتاب سے دیکھ کر کے بیٹھو، یہ زیادہ معتبر ہوتا ہے، خطا کا امکان کم ہوتا ہے. تو اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ فوراً میں اٹھا. محمد ابن الفضل کہتے ہیں فوراً میں اٹھا، لے اخرجا کتابی، تاکہ میں اپنی کتاب لے کر کے آ جاؤں. نہیں سمجھ آ رہا ہے نا؟ اٹھا کہ اچھا میں لے کے آتا ہوں. کہا جیسے اٹھنے لگا یحییٰ ابن معین نے میرے کپڑے کو پکڑ کے بیٹھا دیا. اللہ اکبر. اتنا سب ہونے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں محدثین کی کیا اعتبار، ہاں کیسے لکھیں گے؟ کہا کہ پکڑ کے بیٹھایا اور کہا عملے والا گیا. نہیں پہلے زبانی پڑھ کے سناؤ، میں املا کر لوں. خواہش کس نے ظاہر کی؟ یحییٰ ابن معین نے. لو کان من کتابک، کاش کی آپ یہ حدیث ہم کو اپنی کتاب نسخے سے لکھاتے. کہتے فکون تو میں کھڑا ہوا، کوئی بات نہیں، اگر ابن معین چاہتے ہیں کتاب سے تو کتاب لے کے آ جاتا ہوں. کہا جیسے اٹھا ابن معین نے پکڑ کے کپڑا بیٹھا دیا. کہا عملے ہو علیہ، نہیں پہلے املا کراؤ ہم کو. اللہ، میں نے کہا استاد ایک
کہا کہ نہیں، اللہ اکبر، ابھی پہلے دکھاؤ. فإنی اخاف اللہ القا، دنیا میں اللہ کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا. یہی پرویز کہتے ہیں نہیں نہیں، ابھی دکھاؤ ابھی دکھاؤ. کیوں؟ فإنی اخاف اللہ القا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم کتاب لینے کے لیے جاؤ اور لے کر کے آتے آتے ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو. ممکن ہے کسی کے ملکوت موت آ جائے، روح قبضہ کر لے تمہاری یا ہماری، تو اس حدیث سے ہم محروم رہ جائیں گے. اللہ اکبر. ذرا سوچو، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر وقت موت کو یاد کرتے تھے، اسی لیے کوئی خطا ہو جاتی تو ان کے لیے توبہ استغفار کرنا ایک عام سا شیوا ہوتا تھا. اللہ رسول اسی کی نصیحت کرتے تھے، وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ. بعض صحابہ کرام کو آپ نے وصیت کی تھی تو اس میں ایک وصیت، وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ، تم اپنے آپ کو زندوں میں نہیں شمار کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ، اپنے آپ کو کس میں شمار کرو کہ سمجھو مر چکے ہیں، مردوں میں شمار کرو. اور آج مسلمان یہ چھوڑ چکا ہے. اتنی اموات ہوتی ہیں، موت دیکھنے کے بعد بھی واللہ دیکھیں کبھی حیرت ہو گئی ہے اس قدر ہم لوگ موت سے مطمئن ہو چکے ہیں، غافل ہیں کہ کبھی قبرستان میں جائیں دفنانے کے لیے جنازے میں تو وہاں بھی لوگ ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں بھی مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں بھی دنیا کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے اسلاف بہت اس کا خیال کرتے تھے. واقعی شیخ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ، کس چیز کی کمی تھی، مال کی، دولت کی، سمجھے نا، لیکن ساری زندگی کرائے کے مکان پر گزار دیا، مکان نہیں بنا سکے. یعنی پچھلی صدی کے اندر ذرا سوچو، موت کو یاد کرنے والے لوگ ایسے تھے. نواب صاحب مکان نہیں بنا سکے، بلا مکان کے تھے. آخری مرتبہ کرائے کا مکان لیا تو قبرستان کے قریب کہیں مل گیا. ایسی جگہ مکان لیا جہاں کھڑکی کھولے تو قبرستان نظر آتا. ایک دن کوئی ملنے والا ہمدرد ان کا دوست آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، حضرت آپ نے سب کچھ تو کر لیا، بیٹے بیٹیوں کی شادی کر لی، سب کچھ کر لیا، ساری زندگی آپ کی اس مال و دولت کے باوجود کرائے پر کے مکان میں گزر گئی، تو کم سے کم ایک مکان اپنے لیے بنا لیتے تاکہ کرائے کے بجائے اپنے ذاتی مکان میں رہتے. ہمدردی میں اس نے مشورہ دیا، اور آدمی کو مشورہ دینے کا حق تھا. نواب صدیق حسن کھڑے ہوئے کھڑکی کے پاس اور اس کو بلایا، کہا سنو ادھر آؤ. جب قریب میں آیا مشورہ کرنے والا تو قبرستان کی طرف اشارہ کیا، کہا میاں دیکھو وہ قبرستان ہے نا، مومن کا اصل گھر وہ ہے جہاں قیامت تک رہنا ہے. یہ تو چند روزہ زندگی ہے، ہم چاہے کرائے کے مکان میں رہے یا اپنے محل میں رہے، لیکن یہ مکان تو چند دنوں کے بعد چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ کہہ کر کے ایسی نصیحت کی کہ آدمی بالکل سکتا اس پر چھا گیا. دیکھو کتنے دیر لگتی، اٹھے کمرے سے لانا تھا، لیکن کہتے کیا ہے کہ موت اس سے بھی قریب ہے. کہیں ایسا نہ ہو انی اخاف اللہ القاک، مجھے ڈر ہے کہ ہماری تمہاری کہیں ملاقات نہ ہو جائے، کہیں موت نہ حائل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی آج مسلمانوں کو موت کو کی فکر کرنے والا اور موت کو یاد کرنے والا بنائے.
ایک چیز تو یہ کتنا فاصلہ تھا، لیکن آپ جائیں آنے کے لیے کہیں ملک الموت، کسی کے وقت موت کا وقت آیا ہو، ملک الموت آئیں، ہماری روح تو قبضہ کر لیں، آپ کتاب لے کر کے آئیں، میری لاش پڑی رہے تو حدیث نہ سن سکا میں. اور ہم چاہتے ہیں کہ حدیث آپ کی زبان سے سنے اور کتاب میں دے کے آپ بتائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لینے کے لیے جائیں، آپ کو پلٹ کر کے آنے کا چانس نہ ملے، آپ کا وقت آ چکا ہو، آپ کی حدیث رہ جائے، میں بغیر حدیث سنے واپس جاؤں. تو یہ بہت ہی عبرتناک واقعہ امام یحییٰ بن معین کا، اور یہ بڑے لوگ تھے اس لیے باتیں بھی بڑی ہی ان کی ہوتی تھی. یہ تو ہو گیا. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، ذرا دیکھیں، علم کی حرص. ایک تو زہد دیکھا، یاد موت، اور دوسرا پہلو اور اس میں ہے علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ. اتنی فکر علم حاصل کرنے کی. حدیث حاصل کرنے والوں کے علاوہ اس طرح سے علم کا حریص آپ کسی اور کو نہیں دیکھیں گے. اسی لیے ایک بات آپ تمام حضرات یاد رکھیے گا، جتنے لوگ سن رہے ہیں، حدیث حاصل کرنے والوں سے زیادہ اخلاص کسی اور کے اندر آپ نہیں پائیں گے. جتنے بھی علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، واللہ اہل الحدیث محدثین سے زیادہ آپ اخلاص کسی میں نہیں پائیں گے. وہ کیسے؟ آدمی جو بھی علم حاصل کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے. اب آپ لوگ بتائیں، آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو ایک کورس کیا ہے، اسپیشلسٹ ہے کسی میدان کی، نوکری بھی مل گئی، عزت کے ساتھ حلال رزق بھی مل رہا ہے اور معقول آمدنی بھی ہے، گزارا ہو رہا ہے. لیکن آدمی کیا سوچتا ہے، اچھا فلاں ڈپلوما کر لوں گا یا فلاں کورس تو اس سے زیادہ تنخواہ والی نوکری مل جائیں گی. میں سمجھتا ہوں سب کو تجربہ ہوگا، سب کو اس کا تجربہ ہوگا کہ ایسے سب لوگ کرتے رہتے ہیں. اخلاص دیکھیں یہاں مقصد کیا ہے، دنیا. پھر یہ دین علم حاصل کرنے والوں میں آج ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے، اگر یہ کورس کر لیں گے تو اس سے اور ہمیں ترقی مل جائے گی، تنخواہ. اور واللہ ذرا دیکھیں یہ ایک مقاصد ہوتے ہیں، لیکن محدثین کہا جاتا ہے تعجب کریں گے، یقین آئے گا آپ لوگوں کو. کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حدیث سے حاصل کرنے کے بعد دنیا کیا کمائیں گے. واللہ جب ان کا باپ معین مالدار آدمی مرے ہیں تو 10 لاکھ، کتنا؟ 10 لاکھ درہم چھوڑ کے گئے تھے. کتنا؟ اس لاکھ. اور یہ پورا 10 لاکھ انہوں نے حدیث حاصل کرنے میں صرف کر دیا ہے. اور اس قدر صرف کیا کہ اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود حدیث حاصل کرنے کے لیے کبھی پیدل بھی چلنا پڑا ان کو. کیوں؟ سواری خریدنے کرائے کا پیسہ نہیں تھا. کون؟ یحییٰ ابن معین. اخلاص کا عالم ذرا دیکھیں، ایک طرف دیکھیں اور ادھر ذوق اور شوق ذرا دیکھو. حدیث تو حاصل کر لیا، بتا رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو چلے جائیں لوٹ کر کے آئیں تو بغیر اس حدیث کو سنے ہی بھی ہمیں مر جانا پڑے. چاہتے ہیں کہ مرنے کے پہلے اس حدیث کو
سن لو اور اپنے علم میں اضافہ کر لو. حرص اور طمع. آج اگر یہی حرص ایک طالب علم کے اندر پیدا ہو جائے، یہی حرص، تو اپنا 1 منٹ وقت ضائع نہیں کرے گا کھیل میں، کود میں، لہو و لعب میں، دوست احباب کے ساتھ گھومنے ٹہلنے ٹائم پاس کرنے میں. اور آج یہ موبائل میں کتنا ٹائم انسان اپنا برباد کرتے. طالب علم اس واقعے سے ذرا دیکھے کہ علم حاصل کرنے کا شوق اور ذوق اور وقت کی کتنی قدر. ایک حدیث، ایسا نہ ہو موت آ جائے میں سن نہ سکوں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عبرتناک واقعے کو یاد رکھا جائے. محمد ابن الفضل اور امام یحییٰ ابن معین. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے یقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.